تو میدان کرب و بلا کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی ہڈیاں اور انسان کا جو گوشت ہے نا وہ اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں. اتنی روح فرسا داستان ہے. جس وقت میدان کربلا سے جو لٹا پٹا قافلہ تھا وہ واپس مدینے پہنچا اور شہر کے حالات جو ہے نا وہ اپنی روٹین پہ آ گئے، تو جو لوگ قافلے کے ساتھ نہیں جا سکے تھے میدان کربلا میں ان کو دکھ بھی تھا. اور پھر دیکھیں کہ جس گھر میں ایک میت ہو نا، جس گھر میں ایک میت ہو اس گھر کی کیفیت سال 2 سال نہیں بدلتی، اور جہاں پہ پورے کا پورا کنبہ ہی شہید ہو جائے وہاں پہ کیا حال ہو. اور پھر کچھ کنبے عام ہوتے ہیں، کچھ کنبے خاص ہوتے ہیں، اور کچھ کنبے خاص الخاص ہوتے ہیں. یہ تو وہ کنبہ تھا کہ جس کنبے کے ہر فرد کی رگوں میں خون مصطفیٰ تھا، جس کنبے کے ہر فرد کے ہاتھوں میں قوت ذوالفقار تھی، جس کنبے کی ہر آنکھ میں سیدہ خاتون جنت کی حیا تھی. یہ کوئی عام سا کنبہ تھوڑا ہی تھا. میرے امام نے فرمایا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ کوئی عام سا گھر تھا. عام سا گھر بھی اگر تباہ ہو جائے، یہ بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور کئی علاقوں میں ہے، ہماری حکومتیں کانپ رہی ہیں، ہیلی کاپٹر اوپر دوڑ رہے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیمیں دوڑی ہوئی ہیں، ہمارا پرائم منسٹر ان کے خیموں میں پہنچ کے، پناہ گاہوں میں پہنچ کے ان کے لیے امدادیں کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اور ان کے بچوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے. کسی کا 1 گھر، کسی کے 2 گھر، کسی کے 5 بندے، کسی کے 6 بندے، اور آل رسول کے تو 72 تن تھے جو واپس ہی نہیں آئے. وہ چھوٹا سا صدمہ تھوڑا ہی تھا. اور پھر مدینے کے در و دیوار، مدینے کے پرندے، مدینے کے جانور، مدینے کی گلیاں، مدینے کے درخت، مدینے کے فرد، کون سی مدینے کی ایسی چیز تھی جس کو میرے نبی کے گھر کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ عشق نہیں تھا. ہر کسی کی آنکھیں ڈوبی ہوئی تھی. تو لوگ آتے حضرت امام علی زین العابدین کے پاس اور بیٹھے رہتے. وہ کیا بیان کریں، وہ کیا بیان کریں. آپ کا ایک بھائی یا آپ کا ایک دوست تکلیفیں لے کے دنیا سے گیا ہو نا، اور صرف 2 بندے آپ سے روداد پوچھیں کہ بھئی جوانی میں چلا گیا، کیا ہوا ہے، تیسری بار آپ بیان نہیں کر سکیں گے. 2 بار آپ بیان کر لیں گے، آپ کہیں گے جناب ان کے پیٹ میں درد ہوئی، ان کی سانس کی نالی میں درد ہوئی، یہاں سے منڈی لے گئے، منڈی سے گجرات لے گئے، لاہور لے گئے، ڈاکٹر نے کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، اتنی تکلیف ہوئی، رونے لگے، بلبلانے لگے، تڑپنے لگے، پھر جان دے دی. 2 بار 4 بار آپ بیان کر لیں گے. بار بار آپ اپنے بھائی کی وفات کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. علی زین العابدین بتانے والوں کو کیا بتائیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت قاسم کا لاشا اس طرح تڑپتے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت امام علی مقام کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست دیکھے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت علی اکبر کے لاشے کو جو ہے نا وہ زمین کے اوپر تڑپتا اور ریت میں جھلستا ہوا دیکھا ہے. وہ کیا بیان کرتے ہیں. مدینے کے لوگ آتے تھے، حضرت علی زین العابدین کے چہرے کو دیکھتے رہتے. ان کا چہرہ پورے کا پورا کربلا کی داستان تھا. لوگ امام کے چہرے کو دیکھتے رہتے، پیروں بیٹھے رہتے. ان کا چہرہ دیکھ کے جو لوگ ہیں نا ان کی آنکھیں برستی رہتی، اٹھ کے چلے جاتے. کئی مہینے یہ اصول قانون یہ سسٹم چلتا رہا. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں گے ہر بندے نے سٹیٹس لگایا ہوا ہے لبیک یا حسین، ہر بندے نے فیس بک کے اوپر تصویر لگائی ہے لبیک یا حسین. اور جتنے سٹنٹ ہیں سوشل میڈیا کے، ہر کوئی وہاں پر دونوں انگلیاں اٹھا کے عاشق حسین ہے.
جس طرح کبڈر ہوتے ہیں نا، اور وہ دونوں انگلیاں اٹھا کے اپنا جب جیت جاتے ہیں تو نعرے لگا کے دوڑتے ہیں، اسی طرح ہم دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اٹھا کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ حسین کا ذکر کرنے اور سننے کی فرصت نہیں ہے۔ پریفرنس کیا ہے ہماری؟ پریفرنس یہ ہے کہ فوراً گھر جائیں اور کوئی اچھا سا ڈرامہ دیکھیں، فوراً گھر پہنچیں اور کوئی کسی اپنے دوست کے ساتھ ویڈیو پہ چیٹ کریں، بات چیت کریں، فوراً گھر جائیں اور کوئی جا کے عجیب سا مشغلہ اختیار کریں کہ مسجد میں بیٹھنا نہیں۔ تو میدان کرب و بلا کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی ہڈیاں اور انسان کا جو گوشت ہے نا، وہ اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اتنی روح فرسا داستان ہے۔ سوچیں نا آپ کہ ہم کس زبان سے یہ کہیں کہ اتنے دنوں کے پیاسے تپتی ریت کے اوپر اور تپتے صحراؤں کے اوپر جانوں کا نذرانہ قربان کرنے والے، ہم کس منہ سے کہیں جو ایئر کنڈیشن مسجدوں میں ان کا ذکر کرنے بھی نہیں آتے، سننے بھی نہیں۔